والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار خالدین فیہا وبئس المصیر۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا انجام بتا رہا ہے جنہوں نے اللہ رسول کی تعلیمات پر لبیک نہیں کہا، مخالفت کی، خود بھی دوزخ میں جائیں گے، ان کے ساتھ رہنے والے تمام لوگ دوزخ میں جائیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ تو ایسے موقع پر کہنا چاہیے اللہم ولا تجعلنا منہم، اے اللہ ہم کو ایسوں میں شامل نہ فرما۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، یہ قانون بیان کیا جا رہا ہے۔ بظاہر دیکھنے میں آخرت کا سورہ ہے، کوئی بڑے بڑے اصول قوانین نہیں ہیں، لیکن اللہ کی ہر بات میں کہیں نہ کہیں حکمت چھپی ہوئی رہتی۔ ابھی اس آیت میں دیکھیے، جو کوئی مصیبت آتی ہے وہ اللہ کے اذن سے آتی ہے۔ آج دنیا میں جو دور سے گزر رہا ہے دنیا کا انسانی طبقہ، اندازہ لگائیے، اب دماغ لڑائے جا رہے ہیں، فلاں نے کیا فلاں نے کیا۔ اگر کیا ہے، اس وائرس کو پھیلایا بھی گیا ہے تو بھی یہ طے ہے کہ اللہ نے اس کی اجازت دی ہے، ورنہ وہ وائرس اپنا کام نہیں کرتا۔ اللہ دنیا والوں کو بھی بتانا چاہ رہا ہے کہ تم نے بعض مقامات پر میرے بندوں کا رزق، روٹی پانی بند کی ہے، ان کی آمد و رفت بند کر دی ہے، ان کا چلنا پھرنا محال کیا ہے۔ اس کے جواب میں ایسی چیزیں دنیا ہوں گی کہ ساری دنیا لاک ڈاؤن ہو جائے گی، اور آپ دیکھ لیجئے کیا ہو رہا ہے دنیا کے اندر، اس کا خود ہمیں اندازہ ہے۔ تو اس لیے اللہ فرما رہا ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی مصیبت کبھی نہیں آتی مگر اللہ کی اجازت سے آتی ہے۔ اور جو شخص ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ، اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور اللہ کے اس کے دل کو ہدایت بخشتا ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہم علاج نہیں کریں، اللہ کا حکم ہے۔ اللہ نے فرمایا احتیاط بھی کرو، اور اگر بیمار بھی پڑ جاؤ، کیا پتہ ہمارے کچھ اعمال ہم سے ایسے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے اللہ ہمیں بیماری میں مبتلا کرنے کا اللہ نے فیصلہ کیا ہے، یا ہم نیکیوں کے اس مقام پر پہنچے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بیماری مبتلا کر دیا۔ دو شکلیں ہو سکتی ہیں بیماریوں کی، تکلیفوں میں انسان مومنوں کے مبتلا ہونے کی، مسلمانوں کے دو شکلیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ یا تو کہیں نہ کہیں اس سے کوتاہیاں، کمزوریاں ہو رہی ہیں، اور یہ بیماری کے ذریعے اللہ وارننگ دے رہا ہے۔ آپ کو جان کا تعجب ہوگا، اس بیماری میں ہلکا سا بخار ہوتا ہے، کچھ سینے میں جلن محسوس ہوتی ہے، سانس کا پرابلم ہوتا ہے، بہت سارے لوگ تو ہیبت میں مر گئے ہیں، اس لیے کہ پہلے دن سے یہ بات پھیلا دی گئی کہ یہ بیماری موت۔ حالانکہ اسٹیٹسٹک ڈے ٹو ڈے آتی ہوئی یہ تفصیلات بتا رہی ہیں کہ 1000 متاثر اگر ہوئے ہیں تو 700 سے 800 صحتیاب بھی ہوئے ہیں، ان میں سے 100 150 پونے 200 ابھی بیمار ہیں، علاج چل رہا ہے، 25 کی موت ہوئی ہے۔ ذرا غور کر کے دیکھیے، 25 تو نارمل دنیا میں لوگ مر جاتے ہیں، حادثوں کا شکار ہو کر، بیماریوں کی وجہ سے، ہارٹ اٹیک سے، عمر کی وجہ سے، کتنی چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے ایک نارمل آپ ڈیٹا نکالیے 2019 کا کوئی من ڈالیے اور دنیا میں کسی ملک کا ڈیٹا ڈالیے کہ اس ملک میں کتنی اموات واقع ہوئی ہیں، نیچرل طور پر، ایکسیڈنٹلی، یا ابنارمل طور پر، یعنی کوئی زلزلہ آ گیا، طوفان آ گیا، وہاں پر سیلاب آ گیا۔ آپ کو پوری اسٹیٹسٹک ملے گی، اس لیے کہ یورپ کے اندر یہ تمام ٹیکنالوجی کام کر رہی ہے، تو آپ کو دیکھیں کہ ڈرنے کی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ اتنی تعداد میں موتیں دنیا میں واقع ہوئی نہیں ہیں۔ بہرحال ایمان کی بات ہے، ایمان پختہ ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی مت لاپرواہی بڑھتی ہے کہ بھئی ہر چیز کھا لے رہے ہیں، ہر ایک سے ملاقات کر لے رہے ہیں، احتیاط بالکل ہی نہیں ہو رہی، یعنی کہ اتنی احتیاط کہ اب آدمی اپنے بال بچوں سے دور ہے۔ بہت ساری چیزوں کو ذہن نشین رکھنا کرتا ہے، لیکن اس دنیا نے تو بتا دیا کہ شادی بیاہ پہ تو آج کل لوگ ویسے ہی اوائڈ کر رہے ہیں، لیکن موت مٹی میں بھی بہت سارے لوگ نہیں جا رہے، خاص طور پر جن کی عمریں 60 کی ہو چکی ہیں، وہ اپنے
قریب ترین رشتہ دار کے جنازوں میں شرکت سے پرہیز کر رہے ہیں کہ میں جاؤں گا تو میں بھی اس کا کہ ان کس چیز کے انتظار میں 60 تک پہنچ چکے ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ موت کبھی بھی آ سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ آپ کی امتیوں کو لمبی عمر نہیں ملی جیسے دوسرے پیغمبروں کو ملی ہے 100 سال، تو پھر جانا تو ہے۔ اور اگر ہو سکتا ہے اس بیماری کی وجہ سے ہمیں جانا ہو تو اللہ تعالیٰ شاید شہادت کی موت لکھ دے ہم کو، کیا پتہ اللہ دینے پر آیا ہے تو کس چیز کی کمی ہے اس کے خزانوں کے اوپر۔ اسی لیے حکم ہو رہا ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، بار بار یہ باتیں آ رہی ہیں۔ ان لوگوں کے مسلمانوں کے وہ گروہ کی طرح مت ہو جاؤ جو کہہ رہا ہے بس اللہ کی کتاب ہمارے لیے کافی ہے، نہیں، اللہ کا رسول ہر مرحلے پر تمہیں درکار ہے، اس کی سیرت درکار ہے، بغیر اس کے تم ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اور اسی لیے اسی آیت میں اللہ دھمکی دے رہا ہے، آیت نمبر 12 میں دھمکی دے رہا ہے فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر تم نے منہ موڑا، ایک کو پکڑا ایک کو چھوڑا، منہ موڑا، فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، جان لو ہمارے رسول کا کام پیغام پہنچانا ہے، لیکن رسول کے دامن کو تھامو گے دین سمجھ میں آئے گا، اور رسول ہی بتائے گا اللہ لا الہ الا ہو، وہی ایک معبود، اس کے سوا کوئی دوسرا خدا نہیں ہے، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور ایمان والوں کو تو اللہ ہی پر تکیہ کرنا چاہیے، اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے، بیماری آئے نہ آئے تو پریشان ہو جائیں کہ موت واقع ہو جائے گی، نہیں آئے تو یہ سمجھے کہ بھائی ہم تو بڑے نیک متقی ہیں، بس اللہ ایسے کوئی بات نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک اور قانون بیان فرما رہا، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدو لکم فاحذروہم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہاری بیویاں تمہاری اولاد میں بعض تمہارے دشمن ہیں۔ کن اعتبار سے؟ بیویوں اور بچوں کی خواہشات پوری کرنے کے لیے انسان زندگی میں بہت سارے ایسے کام کر جاتا ہے جو اللہ رسول کے احکامات کے بالکل صریح خلاف ہوتے ہیں۔ رشوت لینا، سود لینا، دھوکہ دینا، غلط بیانی سے کام لینا، کوئی چیز ایسی صرف ان کو خوش کرنے کے لیے۔ بچے نے کہا میں بچے کے چہرے پر دکھ کی کیفیت نہیں دیکھ سکتا۔ Who are you؟ انبیاء علیہ السلام، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کیسے غموں سے دوچار ہوئے ہیں، اندازہ ہے؟ آپ کی جوان 2 بیٹوں کا آپ کا انتقال ہو چکا ہے، ایک جوان بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے، اس سے بڑھ کر صدمہ کیا ہو سکتا ہے؟ وہ ذرا نظر اٹھا کے دیکھتے ہیں، اللہ میاں تھوڑی اور عمر دے جی میری بچی کی، جو بھی ہو میرے بعد ہو۔ نہیں، مکے میں ابھی نبوت شروع ہوئی ہے، 4 سال چل رہا ہے، چچا نے اپنے بیٹوں سے جو منگنی کرائی، رسم کروایا تھا، نکاح کرا، جو بھی کیا تھا توڑوا دیا کہ مجھ پر حرام ہے آج کے بعد تم سے بات کروں جب تک کہ تم محمد کی بیٹیوں کو چھوڑ نہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تھوڑی دیر کے لیے غور کیجئے، ہمارے گھر کی کسی بہن بیٹی کا رشتہ ٹوٹ جائے، بات چیت ہونے کے بعد، رسم ہونے کے بعد، نکاح ہونے کے بعد ہمارے دلوں پر کیا گزرے گی؟ اس باپ کے، اس بیٹے کے، اس بھائی کے دل پر کیا گزرے گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر کیا گزرے؟ معاشرے کے انتہائی نیک انسان ہیں، 43 سال سے لوگ آپ کو سر آنکھوں پر بٹھا کے رکھے، خاندان والے عزت و احترام کرتے ہیں، پھر اچانک کیا ہو گیا؟ اور جو بھی کام کر رہے ہیں وہ انسانوں کی بھلائی کے لیے، ان کی آخرت میں انہیں دوزخ سے بچانے کے لیے کرے، اور ایک دنیا ہے کہ مخالفت پر کمر بستہ ہے۔ مدینہ آئے ہیں، جنگوں پہ جنگیں ہو رہی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک کسی سے لڑنے کے لیے نہیں گئے، ابھی تک صرف مدینے پر حملے ہوتے رہے۔ بہرحال تو اللہ فرما رہا ہے یہ جو بیویاں ہیں تمہاری اولاد ہے، ان کی خوشنودی کے لیے، ان کی خواہشات کو پوری کرنے کے لیے کاروبار پہ کاروبار بڑھائے جا رہے ہیں، دنیا کما رہے ہیں،
یہاں پر ازواجکم و اولادکم آیا ہے، دوسری جگہ پر اموالکم و اولادکم آیا ہے۔ مال بڑھ گیا، نتیجہ کیا ہوگا؟ کاروبار پھیل گیا، آپ صبح سے شام تک میٹنگوں میں ہیں، عبادات وقت پر انجام نہیں دی جا رہے، جو خسر ہو رہے ہیں، جمع بین الصلاتین ہو رہی ہے، دنیا بڑھ گئی، تعلق کم ہو گیا، گھٹ گئی کیا چیز؟ عبادت گھٹ گئی اللہ کی۔ دینے والا دے رہا ہے اور اسی کی عبادت میں ہم کمی کوتاہی کریں گے تو وہ کیسے دے گا؟ وہ تو دے کے آزما رہا ہے ہم کو۔ تو یہ تمہاری بیویاں اور تمہاری اولاد تم میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں، ان سے فاحذروا، ان سے ہوشیار رہو۔ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا، عفو درگزر سے کام لو، معاف کرو ان کی غلطیوں پر۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ بڑا معاف کرنے والا۔ پھر اسی بات دیکھیے، ابھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ اولاد اور مال، فَإِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، ابھی پہلی آیت میں، آیت نمبر 14 میں، إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوٌّ لَكُمْ، تمہارے دشمن ہیں، اور یہاں پر إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، مال اور اولاد کے ذریعے اللہ تمہیں آزمائش میں ڈالے گا۔ مال کا تو ہمارے سامنے ہے، جتنی ترقی بڑھی یہ بھول جا رہے کہ بھئی میرے کو عہدہ نہیں مل رہا، ذمہ داریاں بڑھے گی، تنخواہ بڑھی، پیکیج بڑھا آپ کا، سہولتیں اور مل رہی ہیں، آمدنی میں اضافہ ہو گیا، لیکن اسٹیٹس بھی تو بڑھ گیا نا۔ اب رہنے سہنے کا ماحول کے انداز میں بھی تبدیلی آ گئی، تو یہ جو انکم اضافی ہوئی وہ جمع میں کہاں گئی؟ وہ آپ کے سارے خرچے میں چلی گئی، گھر کو ڈیکوریٹ کر رہے ہیں، پرانی گاڑی کی جگہ نئی خرید رہے ہیں، پرانے کپڑوں کی جگہ نئے آ رہے ہیں، پرانے زیور کی جگہ بیگم کو نئے زیور لے کے دے رہے ہیں۔ اب بچوں کے لیے آج کل جب سے ہم گلف آئے ہم دیکھ رہے ہیں بہت سارے ہر ملک کے لوگوں کو اولاد کے بارے میں کہ ان کی ہر چیز پوری ہو، اور اولاد دن بدن بدتمیزی کا شکار ہو رہی ہے، بدتمیزیوں پر اتر آ رہی ہے، کیسے ان کا وقت گزار رہے ہیں وہ اللہ ہی جانتا ہے، اور ہم ان کے خواہشات کو پوری کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ آج کی اولاد کو گھر میں کھانے میں دل نہیں لگتا، پیزا کھائیں گے، برگر کھائیں گے، دوستوں کے ساتھ پارٹیوں میں جائیں گے، مخلوط پارٹیوں میں۔ کیا ہو رہا ہے؟ میں مان لیا آپ کا بچہ بہت نیک ہے، میرا بیٹا بہت نیک ہے، ہماری بچیاں بہت نیک ہیں، لیکن جن کے ساتھ مل رہے کیا وہ لوگ بھی اتنے ہی نیک ہیں؟ نیک اگر نیک کسے کہتے ہیں؟ وہ جو اللہ مسلمان اگر نیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ رسول کے طریقے کے مطابق چلتا ہے۔ کیا اللہ رسول نے بے پردگی لکھی ہے؟ یہ انتہائی ٹائٹ لباسوں کے اندر، چست لباسوں میں جسم کے نشیب و فرات بتاتے ہوئے جوان لڑکیاں لڑکے آپس مل کے ہنسی مذاق کر رہے ہیں۔ شروع میں تو بڑے ادب قاعدے میں رہیں گے، لیکن جیسی بے تکلفیاں بڑھتی جائیں گی اس کے بعد میں آدمی کس لیول پر پہنچ جائے گا؟ اور جوان لڑکوں کی آپ کے کیا خیال ہے؟ میرے تمام سننے والوں سے بڑے ادب سے میں سوال کر رہا ہوں، عمر کے اعتبار سے آپ نوجوان بچوں کے اگر والدین ہو، مجھے بتائیے کسی ایسی عورت کو جو انتہائی صورت شکل کی ٹھیک ٹھاک ہو، جسامت کے اعتبار سے بہتر ہو، چست لباس میں آئی ہے، بحیثیت ایک انسان کے آپ کی نظریں اس کے جسم کے کن حصوں پہ پڑیں؟ آپ کے جسم میں ارتعاش ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ آپ کے نفسانی اور شہوانی خواہشات بیدار ہوں گے نہیں ہوں گے؟ دیکھیں یہ اور بات ہے، آپ لاہور پڑھ کر دوسری طرف دیکھنے لگے، خیالات کو منتشر کریں، چلیے آپ نے قابو پا لیا۔ نوجوان نسل کی تربیت بھی ایسے ہی کی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہمارا بیٹا ہماری بیٹی، آپ کا بیٹا آپ کی بیٹی ہر لڑکے سے ہر لڑکی سے متاثر ہو رہے، ارے کوئی ایک تو ہوگا جس سے متاثر ہوں گے، اور پھر ایک سے متاثر ہونے کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یہ حدیث سن لیجیے آپ، رسول اللہ فرمان العینان تزنیان وزناہما النظر، آنکھیں بدکاری کرتی۔ اب مرد کی نظر کہاں پڑے گی؟ ایک جوان لڑکی کے چست لباس میں آئی ہے، کہاں پڑے گی؟ سینے کے ابھار پر پڑے گی نہیں پڑے گی؟ اس کے چہرے کے نخوش پر، اس کے ہونٹوں پر، اس کی آنکھوں پر، اس کے گالوں پر؟
اب جسم سے نیچے اترتے ہوئے چست لباس میں ہے، کون سا حصہ ہے جو چھپا ہوا نظر آ رہا؟ سارے جسم کی ساخت ہماری نظروں کے سامنے ہے۔ آنکھیں بدکاری کرتی ہیں، کان بدکاری کرتی، ان کی آنکھوں کی بدکاری ہے کہ بری نظر ڈالی جائے، کانوں کی بدکاری ہے کہ فحش باتیں کی جائے۔ پہلے دن میں فحش باتیں نہیں ہوں گی، بڑی اچھی اچھی نیک باتیں ہوں گی، لیکن جیسے جیسے بے تکلفی آگے بڑھتی جائے گی، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ بقول شاعر کے، راہ پر ان کو لگا لائے تو ہے باتوں میں، اور کھل جائیں گے دو چار ملاقاتوں میں۔ پہلے دن کوئی اٹیک کر کے بے عزتی کرنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ کسی کو جال میں پھانسنا ہو تو بڑے شیطانی پیترے بہت ہیں اس کے اندر، پیر زنا کرتے ہیں، بار بار تمہیں وہاں لے جا کر اس نکڑ پہ کھڑا کریں گے کہ بھائی ان کی سواری جائے گی، پھر نظر ملے گی، پھر ایک بار ایک دوسرے کو دیکھو گے، اشارے بازی ہوگی، پھر خط و کتابت ہوگی، پیغام رسانی ہوگی۔ آج تو موبائل کا دور ہے، کسی نہ کسی طریقے سے ان کا واٹس اپ نمبر، ان کا ٹویٹر نمبر، ان کا میل آئی ڈی، ان کا فیس بک اکاؤنٹ معلوم کرو، پھر شروع ہو جاؤ۔ یہ امتحان ہے، تمہارے مال تمہاری اولاد امتحان ہے، اور اولاد کے بارے میں آج کل کے ماں باپ بالکل بے نیاز ہیں۔ کیا سمجھ رہے ہیں؟ کیا وہ دینی تعلیم آپ نے دی ہے، خیر اور شر کا فرق بچپن سے سمجھایا ہے کہ اب اطمینان ہے کہ ہاں اب میرا بچہ غلط راستہ اختیار نہیں کر سکتا؟ اور سوال غلط راستے کے اختیار کرنے کا نہیں ہے، وہ تو بڑے اچھے راستے پر ہے، اس کی صحبت غلط ساتھیوں کی مل گئی۔ ہم اپنے بچوں کے دوستوں پر نظر رکھتے ہیں، لڑکیاں ہیں تو لڑکیوں کے ان کی سہیلیوں پر نظر رکھتے ہیں کہ بھئی ملنے والی ہماری بیویاں، ہماری بہنیں اپنی بیٹی، اپنی بھانجیوں کے، اپنے بھتیجوں کے دوستوں پر نظر رکھتی ہیں۔ کہاں نظر رکھیں گی؟ ہر کوئی پرائیویسی کے نام کے اوپر۔ یاد رکھیے، ہر وہ عورت، چاہے وہ ماں ہو، بہن ہو، بیوی ہو یا بیٹی ہو، اگر اپنا پاس بک پاس ورڈ چھپا کے رکھتی ہے، چاہے وہ موبائل کا ہو، فیس بک کا ہو، ای میل آئی ڈی ہو، کوئی چیز کے اکاؤنٹ، اگر وہ چھپا کے رکھتی ہے، سمجھیے کہ کہیں نہ کہیں برائی کر رہی ہو۔ آج چھوٹی برائی ہے، کل بڑے میں مبتلا ہو سکتی ہے۔ اور کیا ہم انتظار میں ہیں کہ بات ہمارے ہاتھ سے نکل کے اتنی بڑھ جائے کہ معاشرے میں اس کی بے عزتی، ہماری بے عزتی ہو؟ کوئی بہت بڑا حادثے کے انتظار میں ہے ہم؟ چھپاتی ہے کیا مطلب؟ بیٹی باپ سے کیوں چھپا رہی ہے؟ بہن بھائی سے کیوں چھپا رہی ہے؟ بیوی شوہر سے کیوں چھپا رہی ہے؟ سوچ کے دیکھیے نا، چھپاتا کون ہے اور کیا چیز چھپاتا ہے؟ یہ چیز اللہ فرما رہا، انما اموالکم واولادکم فتنہ وان من ازواجکم واولادکم عدو لکم، تمہارے بدترین دشمن ہیں اللہ کے پاس اجر عظیم میں۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے، اس ناراضگی سے اللہ کی بچتے رہو جہاں تک تمہارے بس میں چلے، اور اللہ کی سنو، اللہ کے رسول کی سنو، پڑھو، جب اقرا پڑھو گے خود بخود سمجھ میں آ گیا، واسمعوا آتیو، جب پڑھو یا کسی سے صحیح باتیں، صحیح حدیث، آیت قرآن کی ترجمے سن لو، اطاعت کرو، انفقوا خیر لانفسکم، ہمیشہ اپنی آمدنیوں میں سے کچھ خرچ کرتے رہو اللہ کے راستے میں۔ یہ صدقات و خیرات جو زکوٰۃ کے علاوہ، زکوٰۃ و فرض ہے اس آدمی پر، اس عورت پر، بالغ پر جس کے ماں، بلکہ نابالغ بھی ہو تو جو ذمہ دار ہے، وسیع اس کا سرپرست ہے، اسے زکوٰۃ دینی چاہیے اس کے ماں یتیم کے مال میں سے، اور جو خود بالغ ہیں ان کو چاہیے کہ زکوٰۃ تو اللہ کا فرض سمجھ کر ادا کریں، صدقہ و خیرات کرتے رہیں۔ یہ آئے دن جو ہم سے چھوٹے موٹے غلطیاں ہوتے رہتی ہیں، یہ اللہ کے غضب کو بھڑکاتی ہے، ورنہ یہ چھوٹی موٹی غلطیاں ایک دن بڑا پہاڑ بن جائیں گی۔ اس سے کہ خرچ کرنے کو کسی کا دل نہیں چاہتا، طبیعت چاہے گی تو اپنے بچے کی سالگرہ پر، اس کی ایک چھوٹی سی تقریب پر لاکھوں خرچ کر دیں گے، اور نہیں طبیعت چاہے گی تو بھائی کی بیٹی کی شادی ہے جو غریب ہے، عمر بیتی جا رہی ہے اس کی، دینے تیار نہیں۔
یتیم بچے خاندان کے اندر ان کی سرپرستی کرنے، تعلیم دلانے تیار نہیں ہیں، اس لیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ مال بچا کے رکھیں۔ اللہ فرما رہا وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو اپنے دل کی تنگی پر قابو پا لے وہی کامیاب ہونے والا ہے۔ اور یہ جو ہم خرچ کریں گے دنیا میں خوش دلی کے ساتھ، صرف اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے، تو اللہ اس کو کیا فرما، ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا، یہ اللہ کے ذمہ قرض ہے۔ اب قرض تو کہیں بھی ادا کیا جا سکتا ہے، دنیا میں تمہیں بڑا چڑھا کر عطا فرمائے، یا کم از کم روک کر رکھے، آخرت میں ہو سکتا ہے اللہ کے علم میں ہو یہ بندہ دنیا میں گناہ بہت کرے گا چھوٹے موٹے اور ایک نمبر لے کر آئے گا، آخرت میں ان چیزوں کو اللہ محفوظ رکھے گا، ان کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ دنیا کے گناہوں کو بخش کر ان نیکیوں کی وجہ سے ہمیں جنت میں داخل کرے گا۔ کیا اس سے کہ یہ وہ دعائیں ہوں گی جو ہم نے مانگی اللہ نے نہیں دی، یہ وہ مال ہوگا جو ہم نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا لیکن اللہ نے فوری ریٹرن نہیں دیا اس کا، تاکہ وہ ہم کو قیامت میں دوزخ سے بچانا چاہتا تھا۔ اس سے کہ اللہ کیا ہے، عالم الغیب والشہادہ، وہی تو ہے جو حاضر اور غیب ہر چیز کا جاننے والا ہے، عزیز ہے، حکیم ہے، حکمت والا ہے۔ تو یہ خدا کے بارے میں ہماری معلومات بڑی وسیع ہونی چاہیے۔ میں پھر درخواست کروں گا تمام خواتین و حضرات سے، غور کیجئے یہ بار بار اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں اتنا زیادہ کیوں فرماتے ہیں؟ اس لیے کہ تم کتاب پڑھو، حدیث پڑھو، قرآن پڑھو، خدا کا ذکر، خدا کی یاد، دنیا داری، وقت، تمہاری مصروفیت، تمہاری اطراف کی زندگی تمہیں بھلا دے گی۔ ایمانداری کے ساتھ دل پر ہاتھ رکھ کے آپ بھی سوچیں، میں بھی سوچوں، دن رات کے 24 گھنٹوں میں جس میں سے 8 گھنٹے نکال دیجئے ہم نیند میں خواب خرگوش میں رہتے ہیں، اب بچ گئے 16 گھنٹے، کتنا وقت اللہ کی یاد میں گزرتا ہے۔ یاد میں یہ نہیں کر رہا ہوں کہ آپ صرف پڑھتے بیٹھ جائیے، تسبیح ہاتھ میں لے کر سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کا ورد کرتے ہیں۔ کوئی کام کرنے سے پہلے کتنی بار اللہ کا ذکر آتا ہے۔ صبح اٹھے چلیے کلمہ پڑھ لیا، باتھ روم میں گئے دعا کی، واپس آئے کھانا کھا، ناشتہ کرا، دعا کی، باہر جا رہے ہیں اللہ کا ذکر آیا کہ میں باہر نکل رہا ہوں، مجھے حادثوں سے بچانے والا، میری سواری کو حادثوں سے بچانے والا صرف اللہ ہے۔ سواری میں بیٹھے دعا کی، الحمدللہ الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون، دعا کی۔ وہ ہستی جو ہم کو سینکڑوں میل رفتار سے سفر کرنے والی گاڑیوں میں بٹھا رہی ہے، ایک معمولی سی غلطی 20 انسانوں کی جان لے سکتی ہے۔ اس خدا کو یاد کیا جس کے ہاتھ میں زندگی موت ہے، پھر جب اپنے مستقر پر اپنے کام کی جگہ پہنچ گئے اللہ کا شکر ادا کیا، دن بھر اچھا گزرا، کام کرنے والے خوش ہیں، ہمارے ذمہ دار خوش ہیں، اللہ کا شکر ادا کیا کہ الحمدللہ ایک دن اچھا کٹا اور لوگوں کو خوش رکھ کر صحیح اپنا کام صحیح ڈھنگ سے کیا، واپس گھر آئے، اللہ کا شکر ادا کیا کہ اپنے گھر والوں سے اللہ نے پھر ملا دیا، ہر کھانے پر شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اچھی رزق ہم کو اچھا کھانے کے لیے دیا ہے، اس بات کا شکر ادا کیا کہ ہاں معدہ اچھا کام کر رہا ہے، عام اطراف میں پھیلنے والے کوئی شوگر کا مریض ہے، کوئی بی پی کا مریض ہے، کوئی دنیا بھر کے امراض کے اندر مبتلا ہے، الحمدللہ ہر چیز کھا رہے ہیں، ہضم ہو رہی ہے، صحت تندرستی سے ہے، بال بچے ساتھ میں، شکر کے لیے قرآن کہتا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کا تم اگر احاطہ کرنا چاہو، گننا چاہو تو تم اس کو گن نہیں سکتے، اتنی بے تحاشا ہے۔ اپنے جسم پر غور کیجئے تو پتہ چلے گا کہ ایک ایک عضو سالم ہے، الحمدللہ، اور یہ سالم رہنے کی کیا گارنٹی ہے؟ ذرا جھٹکا لگا، پیر پھسلا، ایک سیڑھی سے نیچے تیسری سیڑھی پر بیٹھ گئے، ریڑھ کی ہڈی میں فرق آ گیا، لوچ آ گیا، لے اب
آدمی اٹھنے بیٹھنے کے قابل نہیں رہا. آج یہ دن رات کا چلنا پھرنا، گھومنا کھانا پینا، ادھر ادھر اپنے احباب سے ملاقاتیں، شادی بیاہ، روزگار، یہ تمام چیزیں انسانی زندگی میں جو آ رہی ہیں اس کا شکر ادا کرتے ہیں. تو ان باتوں پر ہم کو غور کرنے کی ضرورت ہے، اور یہی ہے توحید، کہ اس میں کسی کا عمل دخل نہیں ہے. یہ جو گرنے سے بچ گئے، ہم صحت تندرستی سے ہیں، یہ اللہ کی وجہ سے ہے. اور اگر کبھی گرتے ہیں تو سمجھ دو چیزیں ہیں، یا تو ہم کوئی ایسی حرکت کر رہے ہیں جس کی وجہ سے اللہ ہمیں کچھ عرصے کام سے روک کر امتحان لینا چاہ رہا ہے، سدھرنے کا موقع دے رہا ہے، یا پھر ہم اتنے نیکی کے بلند مقام پر پہنچ گئے کہ اللہ تعالیٰ چاہ رہا ہے کہ بس اب پڑھے پڑھے اللہ کو یاد کرتے رہو، شاید اسی کے دوران تمہیں واپس بلا لیا جائے. تو یہ دو کیفیتیں ہر انسان کے ساتھ پیش آتی ہیں. تو آج اس پر ہم اپنی گفتگو ختم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.